ہمارے پاس ایک ایزی جملہ ہے، شریف از اے ڈاکٹر۔ اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کے بارے میں اور پاسٹ کنٹینیو ٹینس کے بارے میں، لیسن نمبر 4 پارٹ 1 تھا اور یہ جو ہے یہ پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ لوگوں نے لیسن نمبر 4 دیکھا ہے تو اسی ویڈیو پہ آپ انتہائی آسانی سے سمجھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم نے کہا تھا از کیوں آیا ہے، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کس ٹینس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ موجودہ ٹائم کے بارے میں ہے یا گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں ہے۔ بہرحال شریف از اے ڈاکٹر مطلب یہ ہے شریف ایک ڈاکٹر ہے، یہ پازیٹیو جملہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے لیسن نمبر 4 میں سیکھا تھا۔ ابھی اس پازیٹیو جملے سے یعنی مثبت جملے سے ہم نیگیٹیو انٹروگیٹیو جملے بنائیں گے۔ ابھی آج یہ سیکھتے ہیں کہ نیگیٹیو جملہ کس کو کہتے ہیں، وہ جملہ جس میں ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ شریف ایک ڈاکٹر ہے، یہ جملہ مثبت جملہ ہے۔ اگر ہم اس کو منفی جملہ بنائیں گے یعنی نیگیٹیو، پھر ہم اس طرح کہیں گے شریف ایک ڈاکٹر نہیں ہے۔ اس کا سمپل اور آسان طریقہ کیا ہے، پازیٹیو جملے سے ہم کس طرح نیگیٹیو جملے بنائیں گے؟ آسان طریقہ یہ کہ ہیلپنگ ورب کے بعد یعنی ایز ایم آر کے بعد صرف اور صرف ہم نوٹ کی اضافت کریں گے۔ مطلب یہ ہے اگر ایک جملے میں ایز آ جائے اس کے بعد ہم نوٹ لگائیں گے، ایم آ جائے اس کے بعد ہم نوٹ لگائیں گے، آر آ جائے اس کے بعد ہم نوٹ لگائیں گے۔ تو یہ جو ایز ایم آر ہے اس کے بعد اگر نوٹ آ جائے تو یہ آلریڈی ہم نے پازیٹیو جملے سے نیگیٹیو جملہ بنا دیا۔ شریف از اے ڈاکٹر یہ ابھی پازیٹیو مثبت جملہ ہے۔ اگر اس کو ہم منفی جملہ یعنی نیگیٹیو جملہ بنائیں، شریف از ناٹ اے ڈاکٹر، شریف ایک ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا نیگیٹیو جملہ یعنی منفی جملہ۔ ابھی ہم پازیٹیو جملے سے یعنی مثبت جملے سے ہم سوالیہ جملہ کس طرح بنائیں گے؟ شریف ایک ڈاکٹر ہے یہ تو صحیح ہے، پازیٹیو جملہ ہے۔ اگر آپ اس طرح کہنا چاہتے ہیں یا کسی سے سوال کرتے ہو کیا شریف ایک ڈاکٹر ہے، یہ ایک سوال ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم ہیلپنگ ورب کو اٹھا کر جو بھی ہیلپنگ ورب ہو، ایز ہو، ایم ہو، آر ہو، اس کو ہم اٹھا کر جملے کے شروع میں لگا دیں گے۔ ہم مثبت جملے سے سوالیہ جملہ کس طرح بنائیں گے؟ از شریف اے ڈاکٹر، کیا شریف ایک ڈاکٹر ہے؟ پہلے کیا تھا مثبت جملے میں؟ شریف از اے ڈاکٹر، شریف ایک ڈاکٹر ہے۔ ابھی کیا ہے؟ از شریف اے ڈاکٹر، کیا شریف ایک ڈاکٹر ہے؟ صرف اور صرف ہیلپنگ ورب کو اٹھا کر شروع میں لگا دے، اس سے سوالیہ جملہ بن جائے گا، لیکن ہیلپنگ ورب کو پھر ہم دوبارہ نہیں استعمال کریں گے۔ ایک اہم بات یاد رکھیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پریزنٹ کنٹینیو ٹینس میں اس طرح کریں کہ ہیلپنگ ورب کو اٹھا کر آپ جملے کے شروع میں لگا دیں۔ تمام ٹینسز جتنے بھی ٹینسز ہیں تمام میں سے یہ ہے کہ آپ ہیلپنگ ورب کو اٹھا کر شروع میں لگا دیں، سینٹنسز کے شروع میں، جملے کے شروع میں، تو آلریڈی آپ کا جو جملہ ہے اگر وہ مثبت ہو تو وہ ڈائریکٹ آٹومیٹکلی سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ یہ تھا پریزنٹ کنٹینیو ٹینس۔ اسی پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کے جملے سے ہم پاسٹ کنٹینیو ٹینس جملہ کس طرح بنائیں گے؟ باقی جملہ وہی ہوگا، صرف اور صرف ہیلپنگ ورب کی وجہ سے جملہ پاسٹ کنٹینیو ٹینس میں چلے جائے گا۔ شریف واز اے ڈاکٹر، اگر آپ نے اس سے پہلی والی ویڈیو دیکھی ہوگی یعنی لیسن نمبر 4، ابھی آپ کو یہ معلومات بھی ہو گیا ہوگا کہ یہ کون سا ٹینس کا جملہ ہے۔ یہ آلریڈی پاسٹ کنٹینیو ٹینس کا جملہ ہے۔ لیسن نمبر 4 میں ہم نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ ابھی ہم اس سے نیگیٹیو یعنی منفی جملہ بنائیں گے۔ شریف ایک ڈاکٹر نہیں تھا، کیا کریں گے؟ شریف واز ناٹ اے ڈاکٹر، شریف ایک ڈاکٹر نہیں تھا۔ یہی آسان طریقہ ہے، واز آ جائے یا ور آ جائے اس کے بعد صرف اور صرف ناٹ لگا دیں۔ ابھی اس کے پازیٹیو جملے یعنی مثبت جملے سے ہم بنائیں گے انٹروگیٹیو جملے یعنی سوالیہ جملہ بنائیں گے۔ سوال اس طرح ہوگا کیا شریف ایک ڈاکٹر تھا؟ اسی جملے میں واز یا ور آ جائے گی تو ہیلپنگ ورب ہے، میں نے آپ کو آلریڈی کہا تھا، تو اس واز یا ور کو ہم لے کر جملے کے شروع میں لگا دیں گے۔ واز شریف اے ڈاکٹر، کیا شریف ایک ڈاکٹر تھا؟ اسی طرح اگر ور آ جائے تو اس کو بھی جملے کے شروع میں لگا کر اس سے انٹروگیٹیو جملہ بنائیں گے۔ اگلا مثال، ہی از ویری سک، وہ بہت بیمار۔ ابھی اس سے ہم نیگیٹیو جملہ کس طرح بنائیں گے؟ آلریڈی آپ کو معلوم ہے، از ہیلپنگ ورب اس کے بعد ناٹ استعمال کریں، ہی از ناٹ ویری سک، وہ زیادہ بیمار نہیں۔ ابھی ہم جو مثبت جملہ ہے پہلا والا جملہ، اس سے ہم سوالیہ جملہ کس طرح بنائیں گے؟ تو صرف اور صرف ہیلپنگ ورب کو اٹھا کر شروع میں لگا دیں گے، آلریڈی سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ از ہی ویری سک، کیا وہ بہت بیمار ہے؟ اس کو ہم نے شروع میں لگا دیا، کیوں لگایا؟
اس لیے لیا گیا کہ اس مثبت جملے سے ہم نے سوالیہ جملہ بنانا تھا۔ ابھی اس پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کے جملے کو ہم پاسٹ کنٹینیو ٹینس میں کس طرح لے جائیں گے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، وہی جملہ ہوگا، ہر ایک ٹینس کے الگ الگ ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں، صرف اور صرف جہاں پر پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کے ہیلپنگ ورب لگتے تھے وہاں پر ہم پاسٹ کنٹینیو ٹینس کے ہیلپنگ ورب لگا دیں گے، آلریڈی جملہ پاسٹ کنٹینیو ٹینس میں چلا جائے گا۔ He was very sick، وہی جملہ ہے، صرف ہم نے ہیلپنگ ورب پاسٹ کنٹینیو ٹینس کے لگائے۔ He was very sick، وہ بہت بیمار تھا۔ یہ تو مثبت جملہ ہے، ابھی اس سے ہم منفی جملہ کس طرح بنائیں گے؟ صرف اور صرف اس کے بعد جو ہے ناٹ لگا دیں گے، باقی جملہ وہی ہوگا۔ He was not very sick، اس کی معنی یہ ہے کہ وہ زیادہ بیمار نہیں تھا، یہ منفی جملہ ہے۔ ابھی ہم مثبت جملے سے سوالی جملہ کس طرح بنائیں گے؟ صرف اور صرف ہیلپنگ ورب کو شروع میں لگا دیں گے، باقی جملہ وہی ہوگا۔ Was he very sick، کیا وہ بہت بیمار تھا؟ اگلا مثال، They are very modest people، مطلب یہ ہے کہ وہ بہت عاجز لوگ ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کہے کہ وہ بہت عاجز لوگ نہیں ہے، They are not very modest people، آر کے بعد not آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے نیگیٹیو جملہ بنا دیا ہے، مثبت جملے سے ہم نے نیگیٹیو جملہ بنا دیا ہے، اس کی معنی یہ ہے کہ وہ بہت عاجز لوگ نہیں ہے۔ ابھی ہم مثبت جملے سے انٹروگیٹیو سوالیہ جملہ کس طرح بنائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے، صرف اور صرف ہم ہیلپنگ ورب کو اٹھا کر جملے کے شروع میں لگا دیں گے۔ ہمارے پاس پازیٹیو جملہ تھا They are very modest people، وہ بہت عاجز لوگ ہیں، صرف اسی آر کو اٹھا کر ہم جملے کے شروع میں لگا دیں گے۔ Are they very modest people، کیا وہ بہت عاجز لوگ ہیں؟ لیکن جب ہیلپنگ ورب شروع میں آ گئی ہے تو دوسری مرتبہ جملے میں ہیلپنگ ورب نہیں آئیں گے، ہیلپنگ ورب صرف اور صرف جملے میں ایک مرتبہ آئیں گے۔ ایک ضروری بات کو یاد رکھیں، انٹروگیٹیو جملے کے آخر میں لازمی سوالی نشان لگایا کریں۔ ابھی ہم پاسٹ ٹینس میں ان جملوں کو کس طرح بولیں گے؟ جملہ وہی ہے، صرف اور صرف ہیلپنگ ورب کو ہم چینج کریں گے۔ They were very modest people، آپ دیکھو یہاں پر ور آیا ہوا ہے تو ور سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جملے میں جو کام جو بات ہو رہی ہے وہ پاسٹ کنٹینیو ٹینس کے بارے میں ہو رہی ہے، یعنی گزرے ہوئے ٹائم کے بارے میں۔ مطلب جملے کا یہ ہے کہ وہ بہت عاجز لوگ تھے۔ اگر کوئی اس طرح کہے کہ وہ بہت عاجز لوگ نہیں تھے، They were not very modest people، وہ بہت عاجز لوگ نہیں تھے۔ ابھی ہم پازیٹیو جملے سے سوالیہ جملہ بنائیں گے، They were very modest people، وہ بہت عاجز لوگ تھے۔ ابھی صرف اور صرف یہ کریں گے کہ ور کو اٹھا کر جملے کے شروع میں لگائیں گے، آلریڈی سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ Were they very modest people، کیا وہ بہت عاجز لوگ تھے؟ اگلا مثال، We are going to a wedding ceremony، wedding کا مطلب ہے شادی اور سرمنی کا مطلب ہے تقریب، پروگرام۔ مطلب یہ ہے کہ ہم شادی کے تقریب میں جا رہے ہیں۔ ابھی اگر کوئی اس طرح کہے کہ ہم شادی کے تقریب میں نہیں جا رہے، یعنی اس سے منفی جملہ بناتا ہے We are not going to a wedding ceremony، معنی یہ ہے کہ ہم شادی کے تقریب میں نہیں جا رہے ہیں۔ ابھی ہم مثبت جملے سے سوالیہ جملہ بنائیں گے کہ ہم شادی کے تقریب میں جا رہے ہیں۔ Are we going to a wedding ceremony، مثبت جملہ تھا We are going to a wedding ceremony، مطلب یہ ہے کہ ہم شادی کے تقریب میں جا رہے ہیں۔ سوالیہ جملہ میں ہم صرف اور صرف ہیلپنگ ورب کو اٹھا کر جملے کے شروع میں لگا دیں گے، Are we going to a wedding ceremony، کیا ہم شادی کے تقریب میں جا رہے ہیں؟ یہ تھا پریزنٹ ٹینس۔ ابھی نمبر ہے پاسٹ ٹینس کا، We were going to a wedding ceremony، وہاں پر آر تھا، یہاں پر ور، وہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کا جملہ تھا، یہ پاسٹ کنٹینیو ٹینس کا جملہ ہے۔ We were going to a wedding ceremony، ہیلپنگ ورب کے متعلق ہم نے تفصیل ویڈیو بنائی ہے، لیسن نمبر 4 جو ہے اس میں ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اس جملے کی معنی ہے ہم شادی کے تقریب میں جا رہے تھے۔ اگر کوئی اس طرح کہے کہ ہم شادی کے تقریب میں نہیں جا رہے تھے، We were not going to a wedding ceremony، ور کے بعد کیا لگے گا؟ not، مطلب یہ ہے کہ ہم شادی کے تقریب میں نہیں جا رہے تھے، یا ہم شادی کے تقریب میں جا رہے تھے۔ Were we going to a wedding ceremony، Were we going to a wedding ceremony، یہ ہم شادی کے تقریب میں جا رہے تھے۔ میرا پورا یقین ہے کہ آج اسی ویڈیو سے آپ نے لازمی کوئی سیکھا ہوگا۔ ہاں، اس کے بعد بھی آپ کی ذہن میں اگر کسی قسم کا سوال ہو، بالکل آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جلد از جلد آپ کو جواب دے دوں۔ اگلے لیسن کے لیے تیار رہے۔ اللہ حافظ۔